السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بات کریں گے کہ قرآن کو تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ کیسے جمع کیا گیا اور وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ جیسے کہ پچھلی ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ قرآن جو ہے وہ حروف السبع پر 7 حروف پر نازل ہوا ہے۔ 7 حروف کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض حروف کے اندر اس بات کی رعایت رکھی تھی کہ اس کو مختلف طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ اختلاف پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر، کیونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی تھیں اور لوگ بہت زیادہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے تھے، اور اس لیے لوگ نئے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے اور لوگوں کے اندر اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے کے اندر کافروں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اور شام اور عراق ان 2 علاقوں کی مسلمان وہ بھی جہاد کے اندر شریک تھے۔ تو بعض لوگوں نے حضرت ابی بن کعب کی قرات سے قرآن کو سیکھا تھا، اور بعض نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرات سے سیکھا تھا، اور دونوں کی قرات کے اندر کچھ نہ کچھ فرق تھا، تو آپس کے اندر اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ عراق والے کہتے تھے شام والوں کے کہ تمہاری قرات ٹھیک نہیں ہے، ہماری قرات ٹھیک ہے۔ شام والے کہتے تھے کہ تمہاری قرات ٹھیک نہیں ہے، ہماری قرات ٹھیک تھی، اور یہ مسئلہ جو تھا وہ طول پکڑتا گیا، یہاں تک کہ اختلاف شدید ہوتا گیا اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ حذیفہ بن الیمان اس منظر کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے واپس مدینہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینہ پہنچے تو آ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مسئلہ تو اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے، تو کچھ کیجئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر بھی یہی منظر دیکھ چکے تھے، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر بہت زیادہ حلقے لگتے تھے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے، یاد کرنے کے۔ تو ہر استاد اور ہر معلم جو تھا وہ اپنے اپنے طریقے سے جو اس نے اپنے استاد سے سیکھا ہوتا تھا سکھاتا تھا۔ تو ایک حلقے کے جو طالب علم تھے دوسرے حلقے کے طالب علم کو کہتے کہ ہماری قرات ٹھیک ہے، تمہاری ٹھیک نہیں ہے، تو اختلاف بہت زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ تو یہی وجہ بنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو دوبارہ جمع کیا گیا۔ اس قرآن کو جمع کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے جمع کیا۔ تو اس کمیٹی کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، سعید بن العاص تھے، اور حارث ابن حارث ابن ہشام تھے۔ یہ 4 لوگ جو تھے اس کمیٹی کے رکن تھے۔ حضرت زید بن ثابت جو تھے وہ مدنی صحابی تھے، اور باقی جو 3 صحابہ تھے وہ قریش کے قبیلے سے تھے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زیادہ بہتر لکھنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ زید بن ثابت۔ تو پوچھا کہ ان 4 میں سے زیادہ فصیح کون ہے؟ تو کہا کہ سعید بن العاص یہ زیادہ فصیح ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے کہ حضرت سعید بن العاص جو ہیں یہ قرآن لکھوائیں گے، اور حضرت زید بن ثابت یہ لکھیں گے۔ کس طریقے پر قرآن کو جمع کیا گیا؟ سب سے پہلے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کو گئے ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں، اب تمہارے اندر یہ اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، تو اگر تمہارے پاس قرآن پاک لکھا ہوا موجود ہے تو وہ لے آؤ۔ اب لوگ جو تھے وہ لے کر آنا شروع ہو گئے، کسی نے لکڑی پر لکھا ہوا تھا، کسی نے چمڑے پر لکھا ہوا تھا، تو لوگ باری باری آنا شروع ہو گئے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تھا کہ بہت زیادہ چیزیں جمع ہو گئیں جس پر قرآن لکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کو باری باری بلاتے اکیلے کے اندر، اور جو وہ قرآن لے کر آتا اس کے سامنے اس کو رکھ دیتے، اور اس سے قسمیں لیتے کہ واقعی ہی تم نے یہ قرآن اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کر لکھا ہے؟ تو وہ کہتے جی ہاں لکھیں۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہ قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا ہوا تھا اور وہ حضرت حفصہ کے پاس پڑا ہوا تھا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن ان سے منگوایا اور کہا کہ ہم اسے ایک کاپی، ایک نقل کرنا چاہتے ہیں، اور کرنے کے بعد آپ کو واپس کر دیں گے۔ وہ قرآن بھی منگوایا، اور وہ جو قرآن حفصہ سے منگوایا اور وہ قرآن جو مختلف شکلوں کے اندر لکھا ہوا تھا، مختلف لوگوں کے پاس تھا، وہ اکٹھا کر کے ان 4 لوگوں کو جو قرآن لکھنے والی کمیٹی تھی ان کو دے دیا، اور ان کو کہا کہ قرآن کو لکھو، اور اگر تمہارا کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کی زبان میں لکھو۔ پھر احرف و سبع کی بحث پھر بیچ میں آ گئی ہے۔ تو قرآن چونکہ 7 حروف پر نازل ہوا تھا، اگر تمہارا کسی حرف پر، کسی جملے پر، کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو ٹھیک ہے لکھو، اگر نہیں اتفاق ہو رہا تو قریش کی جو قبیلہ ہے اس کی جو زبان ہے اسی زبان پہ لکھو۔
پھر ایک یہ بات تھی کہ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں، بعض کلمات عربی زبان کے اندر ایسا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر احتمال ہوتا ہے اس کو 2 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، یا 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، یا 4 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ قرآن جمع کیا گیا تو اس کے اندر کسی قسم کے اعراب اور حرکات اور نقطے وغیرہ نہیں ڈالے تھے، تاکہ وہ جو لفظ ہے وہ ہر قرأت کے اندر پڑھا جا سکے۔ جیسے فتبینوا فتثبتوا، تو دونوں کے ایک ہی مطلب نکلتے ہیں اور لکھنے کا انداز بھی تقریباً سیم ہے، تو اس کو بغیر حرکات کے چھوڑ دیا گیا، بغیر نقاط کے چھوڑ دیا گیا، تاکہ جس نے تبینوا پڑھنا ہے وہ تبینوا پڑھ لے، اور جس نے تثبتوا پڑھنا ہے وہ تثبتوا پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا حرف ہے اس کو ایک ہی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کو اس قابل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس کے اندر مختلف قرأت پڑھ سکیں، تو اس کو بعض مصاحف کے اندر ایک طریقے سے لکھا جاتا تھا اور بعض مصاحف کے اندر دوسرے طریقے پر لکھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر وَوَصَّى، اور اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں وَأَوْصَى، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن اب اگر وصّا لکھا جائے تو وہ اس کو اوسا پڑھنا مشکل ہے، تو بعض قرآن کے اندر اس کو وصّا لکھ دیا اور بعض کے اندر اس کو اوسا لکھ دیا۔ پھر جو قرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا، اس کی خوبیاں اور خاصیت کیا تھی؟ سب سے پہلی جو ایک خاصیت تھی اور خوبی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن کو احرف السبعہ سے نکال کر ایک ہی حرف پر لکھا گیا، ایک ہی طریقے پر لکھا گیا، اور وہ اس حرف پر لکھا گیا جو الارضۃ الاخیرہ میں ثابت ہے۔ الارضۃ الاخیرہ کے بارے میں میں نے پچھلی ایک ویڈیو کے اندر بتایا ہے، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ تمام آیات جو منسوخ ہو چکی تھیں تلاوتاً، اس کو قرآن سے نکال دیا گیا تھا۔ تیسری ایک خوبی یہ تھی کہ صرف وہی قرآن لکھا گیا تھا جو الارضۃ الاخیرہ کے اندر ثابت۔ چوتھی خوبی یہ تھی کہ ایک لفظ کے اندر بہت ساری قرأ ہوتی ہیں، بہت سارے پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، تو صرف اس قرأت کو قرآن کے اندر لکھا گیا جو ثابت تھیں، جو تواتراً ثابت تھیں، اور جو قرأت شاذ تھی اور ثابت نہیں تھی ان کو قرآن پاک سے نکال دیا۔ پانچویں خوبی یہ تھی اس کے اندر کہ آیات کو بھی مرتب لکھا گیا تھا اور سورتوں کی ترتیب بھی مرتب تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے پر قرآن کو لکھا۔ قرآن لکھنے کے بعد انہوں نے تقریباً 5 یا 6 قرآن جو تھے اس طرح کے لکھوائے، اور ہر ملک کے اندر اس قرآن کو بھجوا دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ جتنے بھی قرآن ہیں اس کو ضائع کر دو، اس کو جلا دو، اس کو دفن کر دو، اور یہ جو قرآن ہے جو میں نے بھیجا ہے اس کو لازم پکڑو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مصحف ہی نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس مصحف کے ساتھ ایک ایسے قاری کو بھیجا تھا جو قرآن کو اچھی طرح اس طریقے پر پڑھنا جانتا تھا اور پڑھا بھی سکتا تھا۔ تو اس طریقے پر انہوں نے قرآن کو بھیجا اور باقی تمام قرآنوں کو جو تھا وہ جلا دیا۔ اس طرح امت کے اندر جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، لوگ جو تھے وہ ایک ہی طریقے پر آ گئے اور سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔